السلام علیکم ناظرین، اصل بات کے ساتھ میں ہوں ارسلان کو خیر۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایک ایسی جنگ پر ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کو اکنامکلی بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوا۔ معاشی طور پر تیل کی قیمتیں ہوں، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہوں، ہر چیز پر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں تعلقات کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ پہلی بار دیکھا ہم نے مغرب ایک الگ اسٹانس پر کھڑا تھا، امریکہ ایک الگ اسٹانس پر کھڑا تھا، اسرائیل کو پوری دنیا میں ہزیمت کا سامنا ہوا۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک اسرائیل، اس کی بدمعاشی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا ہے اسرائیل نے اور جس طرح کا دہشت گردانہ رویہ اس پہ کھل کے بات کر رہے ہیں۔ تیسرا معاملہ، اس پورے خطے میں اپنے آپ کو چودھری سمجھنے والا 10 مئی کی رات کو تھپڑ کھانے کے بعد وہ پاور پیراڈائم شفٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جو سفارتی پالیسی کو لے کر پاکستان کام کر رہا تھا اس میں پاکستان کو بہت کامیابیاں ہوئیں۔ وہ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے بھارت کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، لیکن چونکہ ایک عیار اور مکار دشمن ہے، بیک فٹ پر رہنے سے وہ باز نہیں آئے گا۔ اس نے کوشش کی کہ غیر ضروری طور پر وہ اس جنگ میں دوبارہ ثالث بننے کی کوشش کرے، جو کہ وہ چوہدری بننے کی کوشش کی۔ اس کو لگا کہ ایرانی ڈیلیگیشن کا وزٹ، جو کہ ایک نارمل وزٹ ہے، جو پورے خطے میں ظاہر تعلقات ہیں، جے شنکر کو بھی پاکستان آنا پڑا تھا جب یہاں پر کانفرنس ہوئی تھی، تو تعلقات کی بحالی اور خطے کے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو لے کر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ثالث کے طور پہ آپ کو ایران بھی مان لے، امریکہ بھی مان لے اور گلف بھی مان لے، اتنی ابھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو چیپٹر کھول رکھا ہے پاکستان میں وہ ہے دہشت گردی کا، اور وہ افغانستان کے تھرو، BLA کے تھرو، بلوچستان میں جس طرح سے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ کلا کما بھی ہو رہا ہے۔ ہم ذرا ان ساری چیزوں پر، گلف سچویشن پر، اس پورے خطے کی سچویشن پر کیا ہونے جا رہا ہے، کیا یہ ڈیل ہو پائے گی یا پھر کچھ عرصہ رکنے کے بعد شاید گرمیوں کا موسم نکل جائے اور امریکہ اسی چیز کا ویٹ کر رہا ہو، جو ایک بار بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی ہو چکی ہے اس شو میں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ ذرا موسم بہتر ہو اور شاید دوبارہ جنگ کے بادل منڈلانے لگے؟ ان ساری چیزوں پر بات کریں گے۔ سعید ریڈ صاحب ماہر عالمی امور ہیں، ڈاکٹر رضوانہ عباسی ماہر عالمی امور ہیں، ڈاکٹر رضا تنویر ماہر عالمی امور ہیں۔ بہت شکریہ تینوں کا، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ریڈ صاحب، سر کیا معاملہ، کچھ ذرا سمجھائیں کہ یہ بادل واقعی، آپ کو یاد ہوگا شاید پروگرام میں آپ بھی تھے، بڑی ٹیکنیکل بات ہوئی تھی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک نیا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ شاید گرمیوں کے دنوں میں یہ جنگ رک جائے اور موسم کی بہتری تک امریکہ شاید جنگ کا انتظار کرے۔ جی شکریہ۔ بالکل صورتحال جو اس وقت ہے اس میں ایگزیکٹلی تو کچھ بھی کہنا میرے خیال میں بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو سچویشن چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ بش جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں، بش نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں اور پھر دھمکی دینے کے ساتھ کچھ اور بات بھی کر دیتے ہیں، تو وہ بڑا کنفیوزنگ سا معاملہ چل رہا ہے۔ اور موسم کی جب تک بات ہے تو میرے خیال میں موسم اتنا بڑا فیکٹر تو نہیں ہے کہ موسم کی وجہ سے کوئی اس کو ڈیلے کر دیا جائے یا وہ، میرے حساب سے تو یہ بہت پہلے جنگ جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، اور جو سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد کا تھا وہ ہو جانا چاہیے تھا اور اس میں چیزیں یعنی طے ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ایک بیسک ایگریمنٹ تو دیکھیں آپ تو موجود ہے، اور وہ بیسک ایگریمنٹ یہ ہے کہ نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ایران اس میں یعنی ویپنز کی طرف نہیں جائے گا، اور ایران بھی یہ کہتا ہے وہ نہیں جائے گا، لیکن اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی وہ طے نہیں ہو پا رہی ہیں۔ اور اس میں جو مجھے لگتا ہے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو امریکہ بہت زیادہ چیزیں مانگ رہا ہے، اور ایران کی طرف سے یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ یعنی انہوں نے قربانی جو بڑی دینی تھی وہ تو دے چکے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گھبرا نہیں رہے، یعنی وہ کوئی ان کو جو کاسٹ ہے وہ اتنی بڑی نہیں لگ رہی کہ جنگ اگر ہو بھی جائے گی تو کیا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ پیس کے لیے اتنا کوئی یعنی چیزیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کا کوئی الٹیمیٹ سولوشن ابھی تک نہیں نکل پا رہا ہے، لیکن میرے حساب سے کوئی جو ڈسٹنس ہے وہ بہت بڑا نہیں ہے، ڈسٹنس کوربل ہے، اگر دونوں جو ہیں وہ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کریں تو اس میں جو ہے وہ چیزیں طے ہو سکتی ہیں، اور طے ہونے کے قریب بھی لگتی ہیں، لیکن بعد میں کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ چیزیں اور دور ہو جا رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ بڑا عجیب سا ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر کوئی بھی یہ اخذ نہیں کر سکتا کہ ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پالیسی کی عکاس ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب سچویشن ہے۔ وہ ایک دن غصے کی دھمکی دیتے ہیں اور اسی شام کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑے اچھے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، چیزیں بہتر جانب جا رہی ہیں۔ پہلے وہ نو کہہ دیتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں
پاکستان کا کردار ثالث والا ہے اور بڑا اچھا کردار ہے. یہ ان کی سچویشن اصل میں سمجھنا بھی تھوڑی ہے ان کی اپنی ٹیم کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہی ہے. وہاں پر خود بھی تھنک ٹینکس اس چیز کو بارہا لکھ چکے ہیں. ڈاکٹر رضوانہ, یہ جو سچویشن ابھی ہم جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ معاملات ٹلے ہیں اور جنگ کے بادل ابھی منڈلا رہے ہیں, یا اب معاملات واقعی تھک ہار کے بعد کسی نہ کسی طور پر کسی ڈیل پر رکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ ڈیل ہوگی کوئی فائنل, لیکن جنگ کے خطرات مجھے لگتا ہے کہ ٹل چکے ہیں. اور میں نے بارہا کئی پروگرامز میں یہ بات کی ہے کہ نہ تو ایران چاہتا ہے کہ وہ جنگ دوبارہ سے اس راؤنڈ میں جائے اسٹرائکس کی, اور نہ ہی امریکہ چاہتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ نے کافی حد تک اپنے آبجیکٹیوز جو ہے ایران میں اچیو کر لیے ہوئے ہیں, اور امریکہ اس جنگ کو, یہ جو ناکہ بندی ہے ہرمز کے اندر, اس کو ڈیلیبریٹلی پرولونگ کرنا چاہتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ وہ اکنامک شاک کنٹینیوسلی دیتا رہے ایران کو, تاکہ ایران پھر آف کورس اس کو پھر نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر زیادہ سے زیادہ ان سے جو ہے نا اپنی ڈیمانڈس کو منوائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایران والا چائنا والا معاملہ بھی تھا. آپ کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے چین گئے, اور چین میں بھی ان کی آپ کو پتا ہے کہ ناکہ بندی جو دونوں طرف سے, ایران کی طرف سے جاری ہے, وہاں سے بھی جو ایکسپورٹ ہے تیل کی جو چائنا کو جاری ہے وہ رک گئی ہے. پھر پوری دنیا کے اندر جو شپنگ لینز ہیں چائنا کی کنیکٹ کرتی ہیں ہرمز سے, وہ بھی رک گئی ہیں. تو یہ اکنامک شاک ان ادر ٹرمز آئی وڈ سے کہ ایران چائنا کو بھی کیا ہے. تو وہاں پر جو بات چیت ہوئی ہے اس کے پیش نظر ابھی دوبارہ سے ایک بات چیت کا عمل اور دورانیہ شروع ہوا ہے, جس میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ہمارے جو ڈیلیگیٹس بھی کل ایران گئے ہیں, اور پھر ان کی ریگولرلی جو بات چیت چائنیز کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, پھر عمان کے ساتھ, اور ملٹیپل آپ کے جو دوسرے سٹیک ہولڈر گلف کے اندر ہیں ان کے ساتھ بھی بیک چینل پہ بات چیت چل رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پریشر مسٹر ٹرمپ کو جو ہے چائنا کی طرف سے بھی ہوا ہے, وہاں کلیئر کٹ اور کیٹیگوریکلی بات چیت ہوئی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کا جو ہے اوپن ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہم کسی بھی قسم کی گلوبل اکوموڈیشن میں جا رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ پہلے, اگر ہمارے ساتھ ٹیرف کے اندر اکوموڈیشن لا رہے ہیں, ٹیرف ریلیکسیشن ہونے جا رہی ہے دونوں طرف, چین اور امریکہ کی طرف, تو آپ ناکہ بندی کھولیں. دوسری طرف یہ ہے کہ چین نے بھی میرے خیال سے کوئی تھوڑا سا بیک چینل پہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ چین کو کہا گیا ہے کہ آپ ایک کردار ادا کریں دو طریقے سے. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے اکنامکلی فیسیلیٹیٹ ایران کو بالکل نہ کریں, کیونکہ آپ کی جتنی بھی کمپنیز ہیں جن کو ہم نے سینکشنز کے اندر لایا ہوا ہے, نہ تو وہ تیل خریدیں اور نہ کسی بھی قسم کی فائنینشیل یا ملیٹریلی آپ کوئی سپورٹ جو ہے ایران کو نہ دیں. یہ ہے کہ آپ جتنا بھی بات چیت کا دورانیہ ہے یا جو ہماری ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کے اندر آپ ایک اہم کردار ادا کریں. تو میرا خیال ہے کیونکہ اب چین اس بیچ میں آ گیا ہے, تو چین جو ہے آپ میرا خیال ہے ایک بڑا سویلائزڈ اور رسپانسبل رول پلے کرے گا. چین جو ہے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر لائے گا ایران کو, اور پھر ظاہر ہے اس میں پاکستان کا کردار بھی نمایاں ہے, کیونکہ پاکستان کے تھرو جو ابھی آج کا خبریں آ رہی ہیں, جو پروپوزل واپس موڈیفائی ہو کے ایران سے گیا ہے امریکہ کو, اس کے اندر دو تین چیزیں اہم ہیں چیدہ چیدہ جو نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران نے ان کو پروپوز کیا کہ آپ بالکل زیرو انریچمنٹ پہ چلے جائیں, آپ ٹوٹلی ڈسمنٹل کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر NPT جو ہے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ممبر ہیں, ہم زیرو پہ نہیں جاتے. میرے خیال سے کوئی خواہش انہوں نے تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ڈیمونسٹریٹ کی ہے کہ ہم اپنا جو اسٹاک پائل پوزیشن میں ہے, ہم اس کو اگر اگری کرتے ہیں تو ہم رشیا کو دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ہمیں زیرو پہ نہ لے کر کے جائیں, آپ ہمیں اتنا رائٹ دے دیں کہ ہم سول نیوکلیئر پروگرام جو ہے اپنا چلا سکیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے تمام کے تمام جو اثاثے آپ نے منجمد کیے ہیں گلوبل لیول پہ, امریکہ نے کہا کہ ہم 25% دیں گے, ایران کہتا ہے کہ آپ ہمارے پورے کے پورے ریلیز کریں جو آپ نے ضبط کیے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز کی آف کورس ناکہ بندی ہوئی ہے, امریکہ کہتا ہے پہلے آپ کھولیں, یہ کہتے ہیں پہلے آپ کھولیں. تو تھوڑا سا وہ جو سیف فیس سیونگ آؤٹ کم جو ہوتی ہیں ان ٹرمز آف وکٹری, وہ بھی دونوں کھیل رہے ہیں کہ مین مطلب اپنی پبلک اور ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, مطلب وہ دونوں چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو فیس سیونگ ایگزٹ ملے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آگے چل سکیں. تو میرا خیال ہے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے, لیکن ڈیڈ لاک رہے گا, ایک مطلب فروزن کانفلکٹ آگے چلے گا. ٹھیک ہے, جنگ کا خطرہ ٹل گیا, لیکن یہ جو کانفلکٹ کی سچویشن ہے اس کی بجائے اب معاملات ڈائیلاگ کی ٹیبل. لیکن یہ جو ابھی اپنے چائنا اور امریکہ ابھی پریزیڈنٹس کی جو ملاقات ہوئی, اس پر ذرا ڈیٹیل اور بھی بات کرتے ہیں. پہلے ذرا ڈاکٹر رضا پلیز اس کے حوالے سے کیا سچویشن ریڈ کر رہی ہیں اس ٹائم؟
ابھی کے لیے تو جو سچویشن ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کہ جی ٹرمپ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی ہم نے ٹیوزڈے کے لیے بھی پلان کیا ہوا تھا کہ ہم اٹیک کریں گے، لیکن ہم نے اس کو ہولڈ پہ کر لیا ہے کیونکہ ان کو جو ان کے الائز ہیں قطر KSA یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ، محمد بن سلمان، اور قطر سے تمیم بن حماد، انہوں نے جو ہے وہ ایک سارٹ آف ایک یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت جنگ جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے، اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ مذاکرات تو کنٹینیو رہیں گے، لیکن ابھی ہم یہ کہیں کہ جی کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ سرنڈر کر دے گی، یہ نہیں، آئی تھنک یہ تھوڑا قبل از وقت ہوگا، اور اس وقت یہ بتانا کہ جی یہ کوئی سولوشن اورینٹڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اٹس اے لٹل سون۔ لیکن ایران سے جس قسم کی جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹیشنز لگائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی جو یورینیم فیسلٹیز ہیں ان کو، یو ایس کی تو بیسکلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 20 ایئرس کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے، لیکن پاکستان کی درمیان سے انٹرونشن کے تھرو یہ پتہ چلا ہے کہ ایران 2 to 5 ایئرس کے لیے تو ریڈی ہے، لیکن وہ بھی تمام اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو نہیں، صرف ایک نیوکلیئر فیسلٹی کو وہ کریں گے، لیکن یو ایس کہتا ہے کہ ایک نیوکلیئر فیسلٹی رکھیں اور باقی آپ ساری سسپینڈ کر دیں اپنی، جس پر ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں، جیسا کہ ہم NPT کے سیکریٹریز ہیں، تو ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز میں کسی بھی طرح کی کوئی نیفیریس ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، فار ایگزامپل پارلیمنٹری اسپوکس پرسن ہیں ان کے ابراہیم، جو نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ابراہیم رضائی، ان کے ساتھ طرف سے یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ اگر ابھی بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کسی بھی طریقے سے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جوابی کارروائی ملے گی، اور آپ نے یہ دیکھا ہے تھرو آؤٹ جو 40 ڈیز ہم نے دیکھے ہیں جو ان کی کشیدگی کے تھے، اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس طریقے سے کبھی کسی ملک نے شاید ہسٹری کے اندر، خاص طور پہ وہ ملک جس کو اپنے سے کمزور سمجھتا آ رہا ہو، اس نے اتنے طریقے کی ٹکر نہیں دی، اور اب وہ اس حالات کے بعد اس چیز کا اندازہ لگا لیے کہ یو ایس جو ہے وہ ایران کو اگر اپنا برابر نہیں سمجھ رہا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے سے کم تر اینیمی بھی نہیں اسے کنسیڈر کر رہا۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب لیکن یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، سعید صاحب آپ سارے لوگوں کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، ہم سنتے ہیں ایک دن کہ جی میمو ہو گیا، 1 پیج پہ آ گئے، سارا کچھ ہو گیا ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، پھر وہاں سے چیزیں ہم دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کوئی خاص ایک ریزن ہے، کچھ 4-5 پوائنٹرز ایسے ہیں میرا خیال ہے دونوں طرف سے جہاں پر چیز ڈن نہیں ہو پا رہی؟ جی بالکل، اس میں جس طرح سے بات سب کر رہے ہیں کہ وہ یہ مسئلہ یہی ہے کہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج کا ایک تو ایشو، کیونکہ 60% تو انہوں نے بنا لیا ہے، تو وہ ان کی پوزیشن کا ایشو ایک ہے، جس میں اب جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ رشیا نے پہلے بھی آفر کر رکھی ہے، لیکن اس کا ابھی تک میں نے حتمی طور پر نہیں دیکھا کہ ایران کی طرف سے کوئی آیا ہو کہ وہ رشیا کو دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ اگر ایران اس پہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کیا اس پہ تیار ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ تیار ہو جائے گا اگر اب ایران جو ہے وہ اس پہ تیار ہو جاتا ہے کہ رشیا کو دینے کے لیے، تو یہ معاملہ تو یہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے۔ پھر پرسنٹیج کا معاملہ کہ اس کو 3% پہ لایا جائے، کیونکہ وہ پھر ایران تو یہ کہتا ہے NPT والی جو سچویشن ہے کہ 3% تک تو اس کو الاؤڈ ہے، تو وہ اس کو الاؤ کیا جائے۔ میرے خیال میں اگر وہ ایران ادھر اس پہ گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہے تو پھر اس پہ جو ہے بات ہو سکتی ہے اور یہ ڈیل بن سکتی ہے، یعنی اس طرح کی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک دونوں طرف سے کرنی پڑے گی، لیکن جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا، وہ جو اسٹائل ہے جو ٹرمپ کا، وہ اسٹائل یعنی ایران کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو اسٹائل ہے اس میں وہ اپنی اپر ہینڈ دکھانا چاہتے ہیں، اپنے آڈینس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ایران سے کوئی چیز بنوائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سعید صاحب، یہ جو ابھی امریکہ اور چائنا ملاقات ہوئی عرصے کے بعد، 2017 کے بعد یہ صدروں کی ملاقات ہوئی، دونوں صدور نے ایک دوسرے سے ملاقات کی، اس میں بڑا کچھ ڈیفرنٹ بھی ہوا ہے۔ چائنا نے شاید ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ ہم شاید انہیں سپر پاور نہیں مانتے اب امریکہ کو، اور امریکہ کو اس چیز کا احساس بھی ہوا۔ لینگویج بالکل ڈیفرنٹ تھی، باڈی لینگویج ڈونلڈ ٹرمپ جب وہاں پہنچے تو ان کی بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس سے اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ گلف کی سچویشن پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ سعید صاحب، کیا فرق پڑا دونوں صدور کی ملاقات سے؟ جی، یہ میرے خیال میں بہت امپارٹنٹ تھی، اور جس طرح سے آپ کو بتایا رضوانہ صاحبہ نے
کہ بیسیکلی جو ایگریمنٹ تھا اور انہوں نے رشیا نے جو ہے بیسیکلی سوری چائنا نے یہ مانا ہے کسی حد تک کچھ چیزیں کہ وہ کوآپریٹ کریں گے، لیکن ان کا جو ایک کنڈیشن ہے میرے خیال میں وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو تائیوان کا جو ایشو ہے اس پہ امریکہ جو ہے بڑی کلیئر سٹانس لے، اور امریکہ جو تائیوان کے ساتھ ٹریڈ اور جو دوسرے ایگریمنٹس کرتا ہے وہ بالکل ان کو جو ہے نہ کرے، اور تائیوان کو چھوڑ دے جو ہے وہ چائنا کے اوپر کہ وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے۔ تو اگر اس پہ جو ہے امریکہ باقاعدہ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں چائنا جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے خیال میں ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ فکس یعنی کوئی سرٹن ہم نہیں کہہ سکتے کہ چائنا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ چائنا تھوڑا ویٹ کرے گا کہ ادھر سے ابھی تک جو معاملہ ہے تائیوان والا اس کے اوپر کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آئی ہے، تو وہ اگر آتی ہے تو پھر کیونکہ اس میں گیو اینڈ ٹیک میں چائنا چاہتا ہے کہ وہ تائیوان والا جو مسئلہ ہے اس پہ امریکہ سے منوا لے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان ہے۔ ہاں لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ تائیوان والے میٹر پہ تو امریکہ بات تک نہیں کر پایا اس میٹنگ میں، اور کوئی اس پر ذکر نہیں ہوا، انہوں نے اس کو تو ایجنڈے کا حصہ بھی نہیں رکھنے دیا، اور وہ تو کلیئر سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی انوالومنٹ وہاں پر اسلحے کو لے کر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں، لیکن اب جو پاکستان جو اپنا چائنا ہے اس کی طرف سے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ اس میں آئی ہے کہ وہ یہ انہوں نے کہا ہے امریکہ کو کہ جو ہے وہ آپ، اور بلکہ یہ سوال بھی ہوا ٹرمپ صاحب سے کہ آپ کیا جو ہے وہ جو آرمز ڈیل ہے اب اس کو مؤخر کریں گے، اس کو نہیں کریں گے تائیوان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کا کوئی رسپانس اس طرح سے نہیں دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے وہ چائنا کے لیے سب سے امپارٹنٹ معاملہ تائیوان کا ہے، اور تائیوان کے معاملے پر اگر امریکہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر ایران کے معاملے پر چائنا ان کے ساتھ تعاون کرے گا، اور اگر جو ہے وہ تائیوان کا میرے خیال میں جو معاملہ ہے وہ بڑا کی فیکٹر ہوگا جو ایران کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ میرے خیال میں بڑی واضح ہے کہ ایران کے ساتھ جو ان کی الائنس ہے چائنا کا، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کو ڈسٹرب کرے، اور ان کے ساتھ جو ان کی پیکٹس ہیں، ٹریٹیز ہیں اور آئل وہ جو لیتے ہیں تو وہ لیتے رہیں گے، اس میں کوئی جو ہے وہ یعنی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ چائنا جو ہے امریکہ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت بڑی لائف لائن ہے ایک طرح سے، تو وہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیں گے امریکہ کے کہنے پر، کیونکہ ان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پریشر بھی ان کے اوپر نہیں ہے امریکہ کی طرف سے، یا انٹرنیشنلی بھی وہ بہت اچھی سچویشن میں ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کی اس طرح کی کوئی بات مانیں گے۔ اچھا ڈاکٹر رضوانہ، لگ یہ رہا تھا کہ جب دونوں پریزیڈنٹس کی ملاقات ہوگی تو اس سے پہلے معاملات شاید طے ہو چکے ہوں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے باوجود جب یہ ملاقات ہوئی، تائیوان والا چیپٹر جیسا کہ آپ نے سب نے بتایا بھی، اس پر تو کوئی بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اس پہ موقع دیا۔ تیسرا، ہم نے جب ریسیپشن دیکھا تو خود شی جن پنگ لینے نہیں گئے، اگلے دن ان کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے کلیئر چند میسج دیے۔ پھر اس کے بعد پوری اس گلف سچویشن، اس وار پر، اس پر آبویس ہے کہ بات ہوئی، اور اس ایران چیپٹر پر بھی بات ہوئی۔ کیا کوئی ڈیفرنس ایسا پڑ جائے گا اس ملاقات کے بعد آنے والے دنوں میں اس پورے خطے میں؟ ابھی تو اگین میں کہوں گی کہ بہت قبل از وقت ہے۔ جب یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور یہ ہرمز والا معاملہ ختم ہوتا ہے تو چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بالکل صحیح صاحب نے درست بات کہی ہے کہ جو بائی لیٹرل لیول کے اوپر مسٹر ٹرمپ اور جو چائنیز جو لیڈرشپ ہے ان کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی ہے وہ ضروری ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے وہی چائنا مینیفیسٹ کرے گا، اور یہ بالکل ان کی بات درست ہے کہ چائنا اس وقت بڑی اسٹرانگر پوزیشن پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم معاملہ ہے جس میں مجھے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انہوں نے امریکنز نے جنگیں کی ہیں، وہ خواہ افغانستان وار ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا براڈر جو ہے نا مڈل ایسٹرن جو عرب سپرنگ کافی عرصے تک وہاں انگیج رہے، پھر یہ ایران والا معاملہ ہے، یوکرین والا معاملہ ہے، تو کافی حد تک جو ہے نا امریکہ کی اکانومی جو ہے کنزیومڈ ہو چکی ہوئی ہے، اور امریکہ کے اندر انفلیشن بڑھ گئی ہے، وہاں پر مہنگائی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ان کو اندرونی بہت پریشر ہے، اوپر سے مسٹر ٹرمپ کے جو آگے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ان کی پوزیشن بہت ویکن ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے ابھی وہ گئے، انہوں نے یہ جو ٹریڈ اینڈ ٹیرفس کے اوپر ریلیکسیشن کی جو ڈیٹیل میں بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی تمام منڈیاں جو ہے ہماری ایکسپورٹس کے لیے اور ہم اپنی منڈیاں آپ کی ایکسپورٹس کے لیے کھولتے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی جو گلوبل سپلائی چین بلاک ہوئی ہے چائنا کی، اس میں پوری دنیا کی اکانومی میں ڈیفینیٹلی فرق
آئے گا. اور یہ ساری دنیا نے ظاہر ہے ورلڈ کمیونٹی کی بات تو نہیں ہوئی, صرف بائیلیٹرلی امریکہ کے درمیان اور چین کے درمیان بات ہوئی ہے. دوسرے لیول کے اوپر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا بہت انٹینس لیول پہ جو ہے کمپٹیشن چل رہا ہے اے آئی ریس میں. اے آئی میں ہم نے گلوبل گورننس کی بھی بات کی ہے, جس کے اندر جتنے خطے ہیں, پرٹیکولرلی جو ہمارا خطہ ہے اس میں بھی اے آئی کو ملٹرائزیشن کے لیول کے اوپر انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے, اے آئی ملٹرائزیشن ہو رہی ہے, تو اس سے ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. ریئر جو ارتھ منرلز کی بات ہوئی ہے کہ جی آپ اس کی سپلائی جو ہے امریکہ کے لیے کھول دیں, تو اگر وہ کھل جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک گلوبل جو اکانومی کے اندر بہت بڑا ڈیفینیٹلی چینج آ سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو بات چیت کی ہے وہ پرٹیکولرلی ہارموز کی سیکورٹی کے بارے میں بات کی ہے, اور وہ ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی ہے. اس میں انہوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا, کہ کیٹیگوریکلی بات چیت کی ہے کہ وہ ہارموز کھولیں. ڈیفینیٹلی اگر دونوں کی بائیلیٹرل لیول پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور ہارموز کھل جاتا ہے تو پھر تو خطے کے اوپر, ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. اگر ہارموز کی ناکہ بندی جیسے کہ بلاکیڈ اگینسٹ بلاکیڈ چل رہا ہے, تو پھر ساؤتھ ایشیا کی پوری دنیا کی رپورٹ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر غربت بڑھ جائے گی, فوڈز کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی قیمت بڑھ جائے گی, اور ادروائز کوالٹی آف لائف بہت بڑے لیول کے اوپر براڈر ساؤدرن ایشین ریجن کے اندر کمپرومائز ہو جائے گی. اور جہاں تک بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر فرق, میرے خیال ہے ابھی جو پریزیڈنٹ پوٹن کا بھی وزٹ جا رہا ہے, تو آپ پوٹن, چین, رشیا, ایران, یہ بڑے پلیئرز ہیں, ان کی کافی ڈیپ روٹیڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ جو دو کنٹریز ہیں یہ تو ایران کے ساتھ اپنی رکھیں گے جاری. اور پھر جو رشیا ہے اس کے آئل کے اندر بھی چین نے بہت انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ اپنی منڈیاں جو ہے اب رشینز کے لیے کھول دیں گے. ظاہر ہے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا یوکرین کے اندر بھی ان کو امریکنز نے چین کو کہا ہے کہ آپ یوکرین کے اندر بھی رشیا کو ملٹری سپورٹ نہ دیں, بلکہ آپ ڈپلومیسی میں آئیں اور اس کی بھی آپ سیز فائر میں اور اس کی سیز فائر کی مینیفیسٹیشن میں ہمیں ہیلپ کریں. تو میرا خیال ہے تھوڑی بہتری کی طرف ہم جائیں گے, بٹ سوال آ کے پھر یہیں رکتا ہے کہ کتنا ٹائم یہ یوکرین والی یہ ہرمز والی ناکہ بندی لیتی ہے. ایز سون ایز یہ ناکہ بندی کھلتی ہے, میرے خیال سے تھوڑا سا ہم واپس اکنامکلی ریجنل اور گلوبل رولنگ ٹرمز میں آ جائیں گے گریجولی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی یہ ناکہ بندی کھلتی ہے, یہ ایک کوشچن مارک ہوگا. زبردست بات کہی آپ نے, کافی ڈیٹیل اس میں چیزیں بتائیں. رضا صاحب یہ بتائیں, فرض کریں ہم اس سے یہ اخذ کریں کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, چلیں ناکہ بندی ختم ہوتی ہے, آبنائے ہرمز فعال ہو جاتی ہے, آپریشنل ہو جاتی ہے, اس خطے کی سچویشن پہ کیا فرق پڑے گا؟ دوسرا, جب ہم چائنا اور امریکہ کی ملاقات ایک سالوں بعد دیکھتے ہیں, آبویس ہے کہ دو بڑی پاورز ہیں, ایک کا ڈیفرنٹ بالکل بیہیویئر ہے, ایک کا ڈیفرنٹ بیہیویئر ہے, اور دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ چائنا اگر ثالثی میں آئے گا تو بڑی سیریس چائنا پاور ہے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گا. پھر ہم اس پورے خطے میں گلف سچویشن کو بھی ابھی تھوڑی ڈسکس کرنا ہے ہم نے. جہاں تک آبنائے ہرمز کے کھلنے کا سوال ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر ہم اسے دیکھتے ہیں فیوچر میں, نیئر فیوچر میں اوپن ہوتے ہوئے, کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کی اگر جیسے کہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم اسی صورت میں اس کو اوپن کریں گے جس صورت میں یو ایس ان کے اوپر سے سینکشنز لگائے گا, کیونکہ اگر ایرانی جو آئل کے ذخائر ہیں وہ یہاں سے نہیں گزر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یو ایس بھی ایزیلی وہاں سے اپنی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہے وہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ اوپن ہو جاتی ہے تو یہ دونوں سائڈز کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو ایک وے فارورڈ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت صرف اور صرف یو ایس اور ایران ہی سفر نہیں کر رہے, پوری دنیا سفر کر رہی ہے. آپ اور کچھ نہیں دیکھیں تو روزانہ کی جو ڈیلی بیسس پر آپ دیکھتے ہیں کہ آئل کی پرائسز جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں. اگر یہ سچویشن اس طرح کنٹینیو رہتی ہے تو ایک سچویشن ایسی آئے گی کہ ہم لوگوں کو اپنے سارے کے سارے سسٹم جو ہیں آپ کے لوگوں کو لیے اپنے دفاتر میں بھی جانا جو ہے وہ امپاسبل ہو جائے گا. اور اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ریلیکسیشن جو ہے وہ آپ کے جن ممالک کو اس ٹائم آئل کرائسس کا سامنا ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ممالک کے اندر بھی جو ہے وہ پرابلمس ٹھیک ہو جائے. لیکن میں تھوڑی اسکیپٹیکل اس لیے بھی ہوں کیونکہ ایران کا جو ایک ہسٹوریکل ریلیشن رہا ہے یو ایس کے ساتھ, کسی بھی طریقے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اگر آپ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کو لے لیں یا ہسٹوریکلی کسی بھی طرح کے ایگریمنٹ کو لے لیں, تو یو ایس جو ہے وہ کبھی بھی اپنی بات پر قائم نہیں رہا ہے یو ایس کو لے کے. آیت اللہ خمینی جو تھے انہوں نے بلکہ ایک پوائنٹ پر کہا بھی تھا کہ یو ایس پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ ایک پوائزنس چیلس جو ہوتا ہے, یعنی کہ زہر پینے کے انہوں نے مترادف کہا تھا. تو ابھی یہ چیز کہنا کہ جی یو ایس کی ساتھ ان کا ایسا کوئی ایگریمنٹ پاسبل ہوتا ہے
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا, اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بہت پازیٹیو ریپرکشنز ہوں گے, لیکن اگر یہ اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے تو اس کی نیگیٹیوٹیز تو ہمارے سامنے آ ہی رہی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں جو ہیں وہ یو ایس ٹیبل پر رکھتا ہے ایران کے سامنے کہ ایران ان کے اوپر بھروسہ کرنے یہ بتائیں, یہ جو ایران پر پابندیاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ان کے منجمد اثاثے ہیں, ظاہر ہے یہ ساری چیز اب اکانومی سے جڑی ہے, کیا یہ معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ اسی صورت میں حل ہو سکتا ہے اگر یہ پابندیاں ہٹ جائیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1979 سے آنورڈ جو ہے یہ پابندیاں چل رہی ہیں, اور اس سے آنورڈ آج تک یہ پابندیاں اوپن نہیں ہوئی. ایران جو ہے ایک سیلف سسٹیننگ سوسائٹی بنا ہوا ہے. ایران اپنے اون پر جو بھی چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے, وہ چاہے آپ کی ریگولر یوز کی فوڈ پروڈکشن ہے, میڈیسنز ہو گئیں, ایون وہیکلز جو ہے ایران از پروڈیوسنگ اوور دیئر. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کے اوپر یہ سینکشنز لگا رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایران پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی یورینیم انرچمنٹ کو جو ہے وہ 0 پہ کر دیں, تو اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کی آپ نے ہماری ٹریڈ بند کی ہوئی ہے, اور سالانہ ان کے پاس جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے. اگر وہ اس طرح کی جو ایک انریچمنٹ یوز کر کے جو وہ کینسر کا علاج کرتے ہیں وہ بھی ان کا ختم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور کب سے لگی ہوئی ہیں, اس کو لے کر آپ نے ان کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن دیکھی ہے, وہاں پر سوسائٹل ایشوز دیکھے ہیں. ایون دین وہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک سیلف سسٹیننگ سوسائٹی ہے. لیکن اگر آپ ان کو ان پابندیوں سے ہٹاتے ہیں تو آپ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ایران جو ہے وہ آپ کو ایک بہتر طریقے سے آپ کے سامنے نظر آئے گی. اینڈ ہو سکتا ہے کہ دیٹ از ون آف دا فیئرز, یہ یو ایس کا ایک فیئر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایران جو ہے اتنی پابندیوں کے باوجود اس حد تک سسٹین اور سروائیو کر رہی ہے, تو اگر یہ پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کا جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی پاور کے طور پہ ایمرج نہ ہو جائے جو سعودی عرب کے لیے بھی چیلنجنگ ہو جائے اور اسرائیل کے لیے بھی مزید چیلنجنگ ہو جائے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جو یو ایس جو ہے وہ پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ صرف چاہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے پارٹ سے یو ایس کی بات جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو. تو یہ چیز بھی ایک چیز آپ یہ جو طے شدہ حملے کی بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا ذرا ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. یو اے ای, سعودی عرب, ان کی درخواست پر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایران پر جو حملہ ہے وہ مؤخر کر دیا ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک بڑا چیپٹر ہے کہ آپ ایک طرف ڈیل کی بات کریں, دوسری طرف حملے کی دھمکی کے ہونے ہی والا تھا اور ہم نے مؤخر کر دیا. ہم ذرا انڈیا والے معاملے پر بھی بات کریں گے. بھارت چونکہ ایک بڑا خطرناک ہے, یار دشمن ہے, خاموش تو اس کو کروایا گیا پوری دنیا کی جانب سے, لیکن وہ پراکسی پاکستان کے اندر دہشت گردی اس سے باز نہیں آ رہا, اور پورے خطے میں نہیں آ رہا, خالی پاکستان نہیں ہے. ہم ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اچھا ڈاکٹر رضوانہ, آپ سے اگر میں پوچھوں, یہ جو صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودیہ اور یو اے ای کی درخواست پر ہم نے حملہ مؤخر, اس سے کیا اخذ کریں؟ مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب ان ساری سچویشنز پر بات کر رہے تھے, یہ تو بڑی سیریس معاملات ہیں کہ آپ ایک طرف بالکل قریب جاتے ہیں بات کے, دوسری طرف اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی, تب بھی جنگ کی کوئی بڑی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ ٹیبل پہ بیٹھنے لگے تھے, بات ہو رہی تھی. جی, یہ میرا خیال ہے کہ ایک فیس سیونگ ٹیکٹک ہے کہ لائک ڈیفینیٹلی جو ایران چائنا کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ایران کے حوالے سے, اور چائنا نے بھی ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر زور ڈالا کہ آپ جو ہے اس جنگ کو پرماننٹلی بند کریں اور جو معاملات ہرمز کے ہیں اندر ان کو ریزالو کریں. سو اس میں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, جیسا کہ ہم سب نے پہلے بھی یہی کنسنسس دیا کہ ان کی ڈومیسٹک کنزمپشن جو ہے, پبلک کنزمپشن, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور انٹرنیشنل آڈینس کو بھی انہوں نے اپنی ایک فیس سیونگ جو ہے نا ایک اپنی ایگزٹ گریجولی انہوں نے اپنی لینی ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی پہلے پاکستان کو انہوں نے بہت سراہا, تو ابھی صرف پاکستان کو سراہنا کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلی وہ نہیں چاہ رہے کہ صرف ایک پاکستان کو ہی گلوبلی وہ اپنا تعریف کے پل صرف پاکستان کے لیے باندھیں, بلکہ وہ اب اپنے گلف پارٹنرز کو بھی آگے لے کر کے آئے ہیں کہ ملٹیپل لیول کے اوپر مجھے پریشر ہے. اور یہ اچھا, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا, اب آتے ہیں ذرا انڈیا والے معاملے پر. پراکسی وارز, پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف, لیکن بن ان کا کچھ نہیں رہا, وار سے ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا, ثالثی کی ان کی حیثیت بھی نہیں تھی. پر پراکسی بی ایل اے افغانستان چیپٹر, اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ خاموش ہو گیا ہے, پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائیاں کی ہیں, لیکن دہشت گردی تو جاری ہے پاکستان میں بھارت کی طرف سے.
देखें, जहाँ तक मामला है अफ़गानिस्तान का, आपको पता है कि जब ये अब्रप्ट विड्रॉल हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जैसे तालिबान जो है उनका रिसर्च हुआ और इंटरनेशनली उनको वो लेजिटिमेसी नहीं मिली, तो रीजनली जिन्होंने उनको लेजिटिमेसी दी और जिनके साथ बायलैटरली इंड्योरिंग जो तल्लुकात डेवलप किए वो इंडिया ही है। यानी कि उन्होंने जो हमारे बायलैटरल लेवल के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात थे या बातचीत चल रही थी, उसमें जो आगे बेहतरी आने के बजाय वहाँ पर हमारी उनके साथ कन्फ्रंटेशन इस लिहाज से आई कि इन्होंने वहाँ पर, आपको पता है कि जब वॉर एंड टेरर के दौरान भी अमेरिका मौजूद था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इन्होंने अपनी एम्बेसीज का एक जाल बिछाया हुआ था। और उसके बाद भी इन्होंने जो अभी बायलैटरली अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज किया, तो वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा इनकी एक डिप्लोमेटिक और अब इनकी जो इंटेलिजेंशिया का जाल बिछा हुआ है। वहाँ पर डेफिनेटली ये थ्रू कॉन्सेंट भी कर रहे हैं और इनकी अपनी लेजिटिमेसी भी डेफिनेटली होगी विद इन तालिबान गवर्नमेंट वहाँ से हो कि ये अटैक इन्होंने इनिशिएट किए हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, इन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान की रिस्पांस लेवल के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं और अभी पाकिस्तान का जो मैयर्ड रिस्पांस ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे था। और फिर अभी भी आपको पता होगा कि कल या परसों की भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसने पाकिस्तान में कैटेगोरिकली और क्लियरली अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम किसी किस्म की जो इंटरवेंशन किसी भी बॉर्डर से हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये कार्रवाई जो है, एक जो नैरेटिव है, उन्होंने ब्लेम गेम का जो एक नैरेटिव डेवलप करना पर्टिकुलरली कश्मीर से लेके अब अफगानिस्तान तक, ये इसमें काफ़ी हद तक वो एक्सपोज्ड हो गए हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस चीज़ को अच्छे से जान लिया। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब दुश्मन ऐसा यार हो, अगर मैं बात करूं डॉक्टर रिदा कि वो उसको बैकफुट पर बड़ी हजीमत हो, बैकफुट पे जाना पड़े, पूरी दुनिया और उसका प्रोपेगेंडा सबसे बड़ा उसके अपने मीडिया ने उसमें आखिरी कील ठोक दी है और जिस तरह की वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई और पूरी दुनिया में जगह साई हुई। इस वक्त सिचुएशन अफगान चैप्टर और उसके साथ डॉक्टर रिदा, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ सेम बात जो डॉक्टर रिजवाना से पूछी, क्या कुछ सिचुएशन में हमें, अभी फील्ड मार्शल ने भी कहा कि प्रॉक्सी वार इन सब का हमें पता है, क्या कुछ हो रहा है और इसका खात्मा बहुत ज़रूरी है? इस सिचुएशन को हम मजीद इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं कि हम लोग अपनी तरफ से कंप्लीट एक ट्रांसपेरेंसी का जो एक तरीका है वो रखें। प्रीवियसली जो हम लोग यहाँ एक कॉन्सेप्ट था जी, हम लोगों ने एक गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग कम्प्लीटली कहते हैं ना कि ख़त्म कर दें अपने एंड से। हमने काफ़ी हद तक उस पर काम भी किया है और हम अगर इसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखें और हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो है वो मैटर्स को रिजॉल्व करें, ना कि हम किसी भी तरीके से किसी भी कहते हैं प्रॉक्सीज को यूज करते हुए या कोई भी ऐसे जिस तरह के हमारे ऊपर एलिगेशंस आए हुए हैं उन मैकेनिज्म से अगर हम दूर रहेंगे तो हम ऑटोमेटिकली दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एक अच्छे तरीके से नजर आएंगे। और उसके साथ साथ जो है वो हम जो ये डिप्लोमेटिक हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें हमने ईरान और यूएस के बीच में जो मीडिएटर का रोल प्ले किया है, इसको अगर हम कंटिन्यू रखें और इसी तरह के अगर हम इकदामात रखते हैं आगे भी फ्यूचर में, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा एक इमेज जो है वो पॉजिटिव नजर आएगा। और अफगानिस्तान को लेकर हम लोगों को अपने हालात इस तरीके से बेहतर करने हैं कि हम अफगानिस्तान के साथ अपने जो सिचुएशन है बॉर्डर पर उसको थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी की वाइज हम इस तरीके से करें कि जो वहाँ से हमारी मूवमेंट हो रही है जिस तरीके से भी उसको हम कर्टेल करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ की जो मूवमेंट हमारे पास होती है और हमें पता है कि अफगानिस्तान को किस तरीके से इंडिया हमारी स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट के लिए यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से वो हमें घेरने की कोशिश करता है। सो हमें अफगानिस्तान को के साथ अपने ताल्लुकात या तो इस तरीके से इम्प्रूव करें कि हम इंडिया को हमारे अगेंस्ट अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने से रोकें, और वो भी हमें बड़े एहतियात से करना पड़ेगा क्योंकि अफगानिस्तान तो बड़ी कोशिश कर ली डॉक्टर रिदा, बड़ी कोशिश कर ली, अफगानिस्तान को समझा के भी देख लिया, सिफारती कोशिशें भी कर ली, उनको तो जवाब ही समझ वही आया जब उनके साथ सही हुआ जो हमारे यहाँ कर रहे हैं। दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चेक पोस्टों पर हमले कर रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर सईद क्या समझते हैं, क्या सिफारती कोशिशें तो मुझे लगता है उनके साथ बेसूद साबित हो रही हैं, उनको सिर्फ यही ज़ुबान समझ आती है? काफ़ी क्लैरिटी है हमारी तरफ तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो जो अफ़गानिस्तान का जो मसला है उसको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उसको जो है वो बिल्कुल एक मैसेजिंग, जिस तरह से आपने देखा है पिछले कुछ महीनों में, बड़ा क्लियर मैसेज उनको गया है कि अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन होता है, उधर से कोई टीटीपी या कोई भी एक्शन करता है, तो फिर उसका जवाब जो है अफ़गान गवर्नमेंट को भी फेस करना पड़ेगा।
اور میرے خیال میں وہ میسیج اچھا گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی میرے خیال میں جو اجیت ڈوبھل کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرائن کہ وہ جو پاکستان کے یعنی پراکسیز کا جو یوز کرتے ہیں تو وہ تو میرے خیال میں چلتا رہے گا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ دوسری ڈیولپمنٹ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ RSS کی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں, کچھ ان کی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جس میں وہ پاکستان کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھنا اور بات چیت کو بڑھانا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا اسٹارٹ کرنا, کچھ یہ چیزیں بھی ادھر سے اب اسٹارٹ ہوئی ہیں. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اوور آل جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اس میں جو انڈیا ہے وہ کافی ایک طرح سے تنہا ہوتا ہوا نظر آیا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر, اور ان کا جو امیج ہے وہ بھی اینٹی مسلم جو ان کی پالیسیز ہیں اور وہ جو ہے اس سے بہت خراب ہوا ہے. امریکہ جو کشمیر میں ان کی جو پالیسیز ہیں اس سے بھی ان کا امیج بہت خراب ہوا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پیسفل نظر آئیں شاید, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا جو ہارڈ لائن انہوں نے لے رکھی ہے اس کا ان کو انٹرنیشنلی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور دنیا اس جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان کی زیادہ سن رہی ہے, ان کی کم سن رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ, کوئی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی طرف یا کچھ جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی طرف سچویشن جائے. جس طرح سے ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ہوا ہے کہ ICC کے ایونٹ میں انہوں نے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کو انوائٹ کیا ہے, تو وہ جائیں گے تو تھوڑا سا برف پگھلتی ہوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برف پگھلے, کیونکہ موسم بھی کافی گرم ہے, اور جس طرح سے آپ نے بتایا تھا کہ موسم کا اثر پڑتا ہے تو وہ شاید ادھر پڑ جائے. ٹھیک بات ہے, یہ اسپورٹس ڈپلومیسی بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے ہمیشہ سے. ہم نے تو رشیا کے اندر ہونے والا فٹ بال ورلڈ کپ دیکھا جہاں پر امریکہ کو بھی آنا پڑا. ڈاکٹر رضوانہ, بالکل لاسٹلی, کیا کوئی واقعی میں جو بات ابھی ڈاکٹر سعید کر رہے ہیں کوئی بہتری کی طرف جانا چاہ رہا, بھارت کو بھی سمجھ آئی ہے, عقل آئی ہے, یا بھارت کو اب یہ عقل آ گئی ہے کہ پوری دنیا میں اکیلا ہو رہا ہے؟ بھارت کو یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو رہی ہے کہ وہ انٹرنیشنلی کافی حد تک ان کی جو پالیسی ہے وہ کوسچنڈ ہو گئی ہے دو لحاظ سے. ایک تو انٹرنلی وہ جو مائنورٹیز کے اگینسٹ میں کر رہے ہیں کافی عرصے سے, وہ گلوبلی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اس کو دیکھ رہی ہیں, سائٹ کر رہی ہیں, کوٹ کر رہی ہیں, بٹ آف کورس ڈیو ٹو سرٹن بائیلیٹرل گلوبل انٹرسٹس جو میجر پاورز ہیں وہ ان کے اپنے ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ انٹرسٹ ہیں, تو وہ بات چیت نہیں کر رہے, اور اس وقت انڈیا ان کی پریورٹی بھی نہیں ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو انہوں نے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا رول امریکہ نے ان کو دیا تھا ایشیا پیسیفک ریجن میں, جو کہ انہوں نے چائنا کارڈ کافی اچھے طریقے سے پلے کیا. اس کے بیک ڈراپ میں انہوں نے گلوبلی اپنے آپ کو مین اسٹریم کروایا, نیوکلیئر سپلائز گروپ کی ویور, اس کا ویور لے کے اس کے انڈر سے انٹرنیشنل مارکیٹ تک یہ ٹیک مارکیٹ تک یہ پہنچے. تیسرے لیول کے اوپر انہوں نے پاکستان کے اوپر 2 دفعہ جو 2019 اور 2025 میں جنگ امپوز کی, اور اس میں جو پاکستان نے ان کو کیلکولیٹڈ میجر ریٹیلیشن دی اور رسپانس دیا, اس میں بھی اب امریکہ کو اسپیشلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اندازہ ہو گیا ہے, کیونکہ پاور پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, اور ان کے سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. اکثر دنیا کو ایکسپوز الگ ہو گئے, ہمارے میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا ان کے میڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے. ڈاکٹر رضوانہ, تھینک یو سو مچ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہیں. سعید ریڈ صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر رضا تنویر کا بہت شکریہ. پھر کل ہوگی آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.